السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد اگر ہمیں ہدایت مل سکتی ہے کسی چیز سے تو وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ایسے انوارات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی حکمت بھری باتیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کی زندگی کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 خوبصورت، قیمتی اور علمی احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میری درخواست ہے کہ آپ ایک دفعہ درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیجیے۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاؤ کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ صاحب صدقہ کو قبر کی گرمی سے بچائے گا۔ یعنی جو انسان صدقہ دینے کا معمول بنا لیتا ہے تو جب اس کو قبر میں ڈالا جائے گا تو قبر کی گرمی سے اس کو بچا لیا جائے گا۔ بہترین لباس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سفید لباس پہننے کا اہتمام کرو، زندہ لوگ بھی اسے پہنیں اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دو، کیونکہ یہ تمہارے بہترین لباس میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کچھ لباس، اپنے کچھ کپڑے سفید رنگ کے بھی سلوائے۔ گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والوں کے لیے نصرت خداوندی کی ضمانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے لوگوں کی مدد و نصرت کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ پہلا، وہ غلام جو آزادی کے حصول کے لیے مالک کو ادائیگی کرنا چاہتا ہو۔ دوسرا، وہ نکاح کرنے والا جو عفت و پاک دامنی کی غرض سے نکاح کر رہا ہو۔ اور تیسرا، اللہ کے راستے کا مجاہد۔ اس حدیث پاک میں 3 ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس میں وہ مرد و عورت بھی ہیں جو اپنے دامن کو پاک رکھنے کے لیے نکاح کر لیتے ہیں۔ جب وہ اس نیت سے نکاح کریں گے کہ وہ گناہ نہ کریں اور اپنے دامن کو پاک صاف رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کریں گے۔ بدبودار اشیاء کھا کر مسجد میں نہ آئیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کچی پیاز، کچا لہسن اور گندنا کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پیاز اور لہسن اگر کچا ہو اور انسان اس کو کھائے تو اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے مسجد میں آنے سے پہلے ان دونوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے سگریٹ، حقہ، نسوار اور دیگر بدبودار اشیاء نیز جسمانی میل کچیل سے نکلنے والی بدبو کے ساتھ مسجد میں نہ آنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اور فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان محسوس کرتا ہے۔ گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث پاک میں ذکر ہیں، اس لیے اس سورت کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے۔ باوضو اور ذکر کرتے ہوئے سوئیں۔ جب کوئی مسلمان باوضو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے پھر رات کو کروٹ بدلنے کی وجہ سے جاگ اٹھتا ہے اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے انسان جب سونے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے وضو کر لے اور ذکر وغیرہ کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی آنکھ لگ جائے۔ زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ذکر الہی کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہوگا۔ زیادہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ انسان جب زیادہ باتیں کرے گا تو گناہ کے ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ باتوں کے اندر وہ کوئی جھوٹ بھی بول دے یا کسی کی غیبت بھی کر دے، تو اس لیے انسان کو زیادہ بولنے اور باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی زبان کا گناہ اس سے سرزد نہ ہو۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوبصورت احادیث۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔